طلباء کی سیرت و میلاد کمیٹی نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کا عنوان یہ دیا کہ ہماری مساجد خالی پڑی ہیں، لوگ کس طریقے سے مساجد میں آ سکتے ہیں. علماء سے رائے لی گئی، علماء سے مشورہ لیا گیا کہ اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کیا جا سکتا ہے، اس کی آبادی کے اندر کیسے حصہ ڈالا جا سکتا ہے. یہ رائے سیرت و میلاد کمیٹی نے لی. تو لوگوں نے مختلف رائے دی. علماء نے ایک دوست ہے انہوں نے رائے دی اور اچھی رائے دی کہ اگر مساجد کے اندر ہم سہولیات دے دیں، سردیوں میں پانی گرم ملے، گرمیوں میں مسجد کا ماحول ٹھنڈا رہے، تو پھر مسجدیں آباد رہیں گی. لوگ سہولیات دیکھ کر مسجد کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں. کہ لوگ مسجد کی طرف آتے ہی تب ہیں جب مسجد کے اندر یہ سہولیات ہوں. تو مختلف رائے یہاں پہ آئی. مختلف سہولیات دی جائیں تو لوگ مسجد میں آئیں. ہر ایک کی اپنی رائے تھی. میں نے ایک رائے دی جو آپ کے سامنے رکھنے لگا. میں نے کہا میرے نزدیک مسجد آباد کرنے کا سب سے بیسٹ فارمولا اور سب سے بہترین فارمولا یہ ہے کہ مسجد کا امام اور خطیب آپ پڑھا لکھا رکھیں. اگر مسجد کا امام، مسجد کا خطیب آپ پڑھا لکھا رکھیں، عالم دین رکھیں، مستند عالم دین ہو، دین کی تعلیم سمجھتا ہو، دین کی ترجیحات سمجھتا ہو، دین کے معاملات کو سمجھتا ہو، پیغام دینے کے طریقے کو جانتا ہو، اور مسجد اور مدرسہ اور قرآن اور تعلیم قرآن کی اہمیت کو جانتا ہو، تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک نہ ایک دن مسجد خود ہی آباد ہو جائے گی. پہلا کام یہ ہے کہ مسجد کے منبر پہ بیٹھنے والے کا انتخاب ٹھیک کیا جائے. اگر درست بندہ مسجد کے منبر پہ لے آئیں گے، ایک نہ ایک دن مسجد آباد ہو جائے گی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم زبردستی جبر کر کے لائے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے یوں کیا ہے؟ یہ قرآن کا نور آپ کو پھینک کے لایا ہے، یہ قرآن کی تعلیم آپ کو پھینک کے لائی ہے. کئی وہ ہیں جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں آپ کی مسجد کی گلی بڑی تنگ ہے، ہم اس وجہ سے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں. دل تو کرتا ہے جماعت پڑھیں، یعنی اس کے باوجود یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہ قرآن کا نور ہے جو پھینک کے لاتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے علاقے کی مسجد کو صحیح معنوں میں آباد کرنا چاہتا ہے، اس کی پہلی عید یہ ہے امام اور خطیب کا تعین ٹھیک کریں. اور امام اور خطیب کا تعین کرنے کے لیے اس سے پہلا درجہ یہ ہے آپ خود اور آپ کی نسلیں دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، آپ کسی عالم دین کو ویلیو نہیں دے سکتے، آپ کسی عالم دین کو عزت اور پروٹوکول نہیں دے سکتے، آپ کسی عالم دین کی قدردانی نہیں کر سکتے، یقین جانیے بے قدری کے ساتھ تو لگے ہوئے پودے سوکھ جاتے ہیں، عالم دین بھی اٹھ جائیں گے. لہٰذا علماء کی قدر کرنا سیکھیں اور علماء کی عزت افزائی کرنا سیکھیں. اپنی مساجد میں مستند سلجھے ہوئے سنجیدہ فکر کے عالم دین کا تعین کریں. چند سالوں کے اندر آپ کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی.